وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، جن کو منع کیا گیا تھا، عن النجوى، سرگوشی سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنے لگے، لما نہو، اسی بات کی طرف، عنہ، جس سے ان کو روکا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور سرگوشیاں کرنے لگے، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیۃ الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جیسے کہ سابقہ آیات میں بھی تفسیر میں گزرا ہے کہ یہود سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے بعد سیاسی معاہدہ ہو چکا تھا، اور اسی طرح انہی یہود سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ظاہر اسلام کرتے تھے لیکن دل کے اندر وہ اسلام کے خلاف غصہ اور عداوت کے جذبات وہ بھرے ہوئے تھے۔ اب اس کو نکالنے کی یہ شکل ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جہاں کہیں کسی صحابی کو تشریف لاتا ہوا دیکھتے تو جلدی سے ایک دوسرے کے کان کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیتے، اور بسا اوقات بات بھی کچھ نہ کرتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے وہ خام خواہی کھیلتے ہیں، وہ دوسرے کے کان میں کچھ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس ویسے ایک شکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے، اور بعض دفعہ تو اشارے بھی کر رہے ہوتے۔ تو یہ ان لوگوں نے وتیرہ بنایا ہوا تھا، اور بعض اوقات جب وہ کرتے بھی تھے مشاورت آپس میں، یا منافقین یا پھر یہود، تو وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، اگر بعض دفعہ کرتے بھی صحیح تو وہ گناہ کی باتیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے پنپنے اور ان کے پھیلنے اور ان کے قوی ہونے، اس کے خلاف وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اور ومعصیۃ الرسول، یہ منافقین کا بڑا مسئلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یعنی یہاں تک وہ ماننے پر آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں؟ وہ تو ہماری طرح ہم ہی میں سے ایک انسان ہے، ان کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کے وحی آنے لگ گئی، اور اب ہم ان کو اپنا مقتدا پیشوا بنا لیں اور ان کے وتیرہ اور ان کی جو عادات ہیں، سنن ہیں، ان کی اتباع کرنے لگ جائیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، ان کی ہم کیوں تابعداری کریں؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ان منافقین کا، ومعصیۃ الرسول۔ ایک بیماری تو یہ تھی۔ دوسری بیماری وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے، حَيَّوْكَ، تو وہ آپ کو سلام کرتے۔ عربوں کے اندر روایت ہے اسلام سے پہلے حیاک اللہ کہنے کا، اللہ تیری زندگی لمبی کرے، اللہ تیری حیاتی کرے، جیسے پنجابی میں معروف ہے نا الفاظ، اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے تھے حیاک اللہ،
اللہ تجھے زندگی دے۔ لیکن اسلام نے آ کر دوسرے الفاظ دیے السلام علیکم، تو ان الفاظ کو بگاڑ کر وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، سام میں نے ہوتا ہے موت، تو السلام کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ تو وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے، حَيَّوْكَ، وہ آپ کو سلام کرتے، بِمَا، ایسے الفاظ سے، لم یحییک بہ اللہ، جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام کرنا نہیں سکھایا، یا اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ان الفاظ سے جن الفاظ سے وہ کرتے، وہ بددعائیہ کلمات۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے آ کر اس انداز میں سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بھی یہ الفاظ تو سنے، تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا السلام علیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ، کہ یہ موت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب اور غصہ تم پر نازل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ فحش کلامی کو پسند نہیں کرتے، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کن الفاظ سے سلام کیے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے سن لیا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کن الفاظ سے ان کو جواب دیا؟ انہوں نے جو میرے لیے بد دعا کی تھی میں نے وعلیکم کہہ کر انہی کے اوپر لوٹا دی، کہ جو تم میرے لیے بد دعا کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہو۔ اور عائشہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہے اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہے۔ لہذا عائشہ تم نرمی کرو، تمہیں سختی کا معاملہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ذمی یا غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے نا، تو آپ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دو، کہ وہ جو کچھ بھی تم نے مجھے کہا ہے تو وہی کچھ تمہارے لیے ہو جائے، وہ دعا ہے تو دعا ہے، اور اگر وہ بد دعا ہے تو بد دعا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ اذا جاؤک، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حیوک، تو سلام کرتے ہیں، بما لم، ایسے الفاظ سے، لم یحییک بہ اللہ، جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر اپنے دل میں کہتے ہیں، پھر بعد میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہمارے کہنے پر کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا، کہ اگر یہ رسول برحق ہوتے تو ہمارے ان الفاظ پر فوری طور پر ہماری پکڑ ہونی چاہیے تھی، ہماری زبان کھینچ لی جاتی، ہمیں سزا ملتی۔ جب نہیں ملی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہاں منافقین کو، یہود کو منع کیا گیا کہ وہ ایسی سرگوشیاں نہ کیا کریں، تو اس سے مسلمانوں کے لیے بھی ایک حکم نکل آتا ہے کہ وہ بھی اس انداز میں سرگوشیاں نہ کریں کہ کسی کو خام خواہی وہ شک گزرے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہوں، یہ کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح کوئی 3 افراد ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ یہ بات اس تیسرے کو غمگین کرے گی، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اجنبیت محسوس کرے گا، اس کے دل میں شیطان کو وساوس ڈالنے کا موقع مل جائے گا کہ تمہارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تبھی تو دیکھو الگ سے کانوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ ہاں جب زیادہ ہوں گے تو پھر یہ وہ دل کے اوپر شاق نہیں گزرے گا اور پھر وساوس دل کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو اگلی آیات میں مسلمانوں کو بھی ایک رہنمائی دے دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، تمہیں کوئی بات کرنی پڑے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب انسان کسی سے تنہائی میں ہوتا ہے، کان ناپھوسی کرتا ہے، کان قریب کر کے اس کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، تو احساس انسان کا یہ ہوتا ہے کہ بس اب ہم دونوں ہی ہیں، کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے۔
تو یہ جو احساس ہے بعض دفعہ انسان کو گناہ کی طرف، بعض دفعہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، بعض دفعہ خلاف واقع بات کی طرف، بعض دفعہ غلو کی طرف، یعنی مبالغے کی طرف لے جاتا ہے۔ اتنی بات ہوتی نہیں جتنا وہ بڑھا کر اس کو پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو میں ہر بات کو جانتا ہوں، سنتا ہوں، تم آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہوں، تم اونچا بولو پھر بھی سنتا ہوں، اور تم جب دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، لہٰذا تم نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اس سرگوشی کے اندر کوئی گناہ کی، کوئی معصیت کی، کوئی ظلم کی، کوئی آپس میں لڑانے کی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ ہدایت دے دی، اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم، تو گناہ کی سرگوشی نہ کرو، والعدوان، اور ظلم کی سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، وتناجوا، اور سرگوشی کر لو، بالبر، نیکی کی، والتقوی، اور تقوی کی بات کی، واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ تو ان آیات سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے ہدایت کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو دیکھیں کہ منافقین یہود، ان کی دشمنی کتنی تھی اسلام سے اور اہل اسلام سے۔ دوسرا، سرگوشی کے احکامات ہمیں پتہ چل گئے کہ جب تین ہوں تو پھر تو نہ کی جائے، یا تو اس تیسرے کو بھی شامل کریں، ورنہ دو نہ کریں سرگوشی، اور اگر کرنی بھی کسی موقع پر پڑے تو گناہ کی نہ کی جائے، بلکہ آپس کے جوڑ کی، آپس کے محبت کی، نیکی کی، تقوی کی، ان چیزوں کی سرگوشی ہو، نافرمانی کی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب سلام کریں تو بے دھیانی کی وجہ سے کہیں بد دعا نہ دے بیٹھیں، اس لیے السلام علیکم، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام، تو پورے اہتمام سے صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم سلام کریں تاکہ وہ ثواب تو بنے، تاکہ وہ دعا تو بنے۔ اگر آپ لمبا سلام نہیں کرنا چاہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صرف السلام علیکم ہی کہہ لو، لیکن وہ پورا تو ادا کریں، ہم پورے اہتمام سے ادا کریں، یہ ایک مستقل دعا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ خام خواہ بعض دفعہ لوگ بد دعا دینے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بس جلد بازی میں بول جاتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بد دعا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔